یہ 29 اگست 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹو سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھیں۔ یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ خاتون یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ ایئرپورٹ کے انتظار گاہ میں بیٹھے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی ہیں۔ سلیم عیساوی در حقیقت پاپولر فرنٹ کی کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا اور ان کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرینیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے لیلا بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرینیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور لیلا کی کمر میں پھنسی پستول پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ لیلا اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کی عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بن گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کے بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف حکام کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ طیارہ ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھ اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کرائی تاکہ ان کی شکل بدل سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک آرگیلو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار تھے۔ لیلا کے پاس 2 دستی بم تھے، پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرینیڈ تھا۔ جبکہ لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ لیلا خالد نے دونوں ہینڈ گرینیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو بھی گولی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا نے ان کو متنبہ کیا کہ 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے لیلا کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور لیلا بے ہوش ہو گئی، لیکن لیلا نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگیلو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغی۔ زخمی مارشل شلومو وائٹ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار
گرفتار کیا۔ لیلا خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اگلے کچھ دنوں تک اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ لیلا کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا۔ کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریو نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ سوئس ایئر، TWA، پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ پریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کر کے اردن کے ڈاوسن فیلڈ لے جایا گیا ہے۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاوسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا تھا۔